أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد کی ذات اطہار پر۔ مناجات شبانیہ میں ہم کلمات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سہارا لیتے ہوئے مناجات کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ مناجات لسان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جاری ہوئی اور پھر تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کو زمزمہ کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس مناجات کو پڑھیں تو اس پر غور و فکر بھی کریں اور تدبر بھی کریں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الہی انا عبد اتنصل الیک، میرے خدا میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہوں۔ مما کنت اواجہک بہ من قلت استحیائی من نظرک، جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکڑا ہوا تھا۔ واطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرامک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرا لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ اے بار الہ، میں پشیمان ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ اے میرے معبود، تیرے محضر میں گناہ کرتا رہا، یہ میرے لیے بے شرمی ہے، بے حیائی ہے کہ تجھ جیسا دیکھنے والا دیکھتا رہا اور میں گناہ کرتا رہا۔ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں اے بار الہ کہ خدا کہ تیرے کرم کی صفات میں سے ایک نہایت خوبصورت صفت عفو ہے، اور یہاں پر ایک صفت حیا ہے جس کو امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حیا مجھ میں کم ہے تو میں اب پلٹ آیا ہوں، اب میں نے بے حیائی اور بے شرمی سے توبہ کر لی ہے۔ مولا اس حیا کی لطیف صفت کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حیا وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کی شاخوں میں سے ہر شاخ پر ایک صفت اگتی ہے، اور صفات اخلاقیہ میں سے بہت سی صفات اسی صفت سے نشو نما پاتی ہیں۔ اس شجرہ طیبہ سے انسان بہت کچھ لے سکتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں گروہ در گروہ جب بہت زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں تو بہت سی چیزیں حیا سے حاصل ہوتی ہیں، رحمت کے بہت سے پیکیجز ہم کو مل رہے ہیں۔ اس مہینے میں سب سے بڑی سہولت مناجات شعبانیہ کی ہے، وہ معرفت ہمیں حاصل ہو رہی ہے جسے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عزیزان من، حیا وہ ایسی خوبصورت صفت ہے کہ اگر حیا ہو تو آپ کا قول نرم ہو جائے گا، آپ کی شخصیت میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی شخصیت میں عطوفت آ جائے گی، اور آپ خدا سے بھی حیا کریں گے۔ جب خدا سے حیا ہوگا تو آپ میں مراقبت آ جائے گی، اور آپ کی شخصیت میں مراقبت آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ ہی اعلانیہ نہ ہی چھپ کر نہ ہی آشکار طور پر خدا کی مخالفت کریں گے۔ اسی ایک صفت حیا کی وجہ سے آپ شر سے محفوظ رہیں گے، سالم رہیں گے، رذائل اخلاقی سے محفوظ رہیں گے، چہرہ ہمیشہ حشاش بشاش رہے گا اور سرور آ جائے گا، زندگی گزارنے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اگر جس کی شخصیت میں حیا ہو تو اس شخص کے لیے طوبیٰ ہے، طوبیٰ وہ درخت ہے جہاں سے جنت کی تمام نعمات ملے گی۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام خیر کی چابی، تمام خیر کا ذریعہ حیا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں وَأَطْلُبُ الْعَفْوَ مِنْكَ إِذِ الْعَفْوُ نَعْتٌ لِكَرَامِكَ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ امام فرماتے ہیں الہی لم یکن لی حول فأنت عقل بہ عن معصیتک، میرے خدا میں جنبش نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں۔ انتہائی خوبصورت جملہ ہے، ہر جملہ نہایت خوبصورت ہے۔ جتنی دفعہ ہم ان جملات پر غور و فکر کریں گے اتنے ہی معارف کے خزانے ملتے جائیں گے۔ میرے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے کہ تیری معصیت سے بچنے کے لیے مجھے طاقت چاہیے، قوت چاہیے، صبر چاہیے جو مجھ میں نہیں ہے۔ میں نہ شیطان سے بھاگ سکتا ہوں، نہ ہی ہوا و ہوس سے، نہ ہی دنیا طلبی سے، نہ ہی دنیا کی لذتوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اے بار الہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ میں معصیت سے رک سکوں۔ ایک طاقت ہے جو مجھے معصیت سے روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جملہ امام فرماتے ہیں الا فی وقت ایقظتنی لی محبتک، مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے۔ سبحان اللہ، میں اس وقت معصیت سے رک سکتا ہوں، شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ساری دنیا سے میں ٹکر لے سکتا ہوں جب میرے دل میں تیری محبت آ جائے۔ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ وَكَمَا أَرَدْتَ أَنْ أَكُونَ كُنْتُ، کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ فَشَكَرْتُكَ
ادخالی فی کرامکا، بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، کہ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ اے بار الہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں بہت ضعیف ہوں، لیکن میں طاقتور ترین فرد بن سکتا ہوں اگر تیری نظر کرم مجھ پر آ جائے، پھر تیری معصیت ترک کرنے میں کوئی مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ اگر میں معصیت نہیں کرتا تو بھی تیرے کرم سے اے بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے کرم میں مجھے داخل کیا۔ وَلِلتَّطْهِيرِ قَلْبِي مِنْ أَوْسَاخِ الْغَفْلَاتِ عَنْكَ، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دے۔ مولا علی نے یہاں غفلت کو میل کچیل کہا ہے کہ امیر المومنین ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت سے دور رہو، یعنی دور رہے بغیر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد اطاعت الہی میں جانا ہے، اور اس کے بعد آپ دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا حاصل کرتے رہیں، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے اطراف خوبصورت کرتے رہے، اپنے اندر جو غفلت آ رہی تھی، جو ہماری روح اور جسم کو متاثر کر رہی تھی، ان سے ہم غافل رہے۔ مولا علی علیہ السلام ہماری طہارت کا انتظام کر رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ مناجات شعبانیہ پر غور کرتے ہوئے اپنے وجود میں ہم طہارت پیدا کر رہے ہیں، اور بے شک یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرو تو تمام اصفیاء، تمام ارواح، تمام ملائکہ اور وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ تم سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ شخص فقط دنیا میں بھی بانٹ رہا ہوگا اور لوگوں کی نہ صرف ہدایت کر رہا ہوگا بلکہ قیامت میں بھی وہ شفیع ہوگا اور لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ کی محبت اگر تیرے دل میں ہے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ، میرا ذکر ذاکرین کے لیے، میری زیارت زائرین کے لیے، میری جنت اطاعت گزاروں کے لیے، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی ہوں۔ سبحان اللہ۔ الہ انظر الی نظر من نادیتہ فاجبک، میرے خدا مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر کرتا ہے، جو تو پکارنے والے پر کرتا ہے۔ واستعملتہ بمعونتک فاطاعک، کہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، فاطاعک، کہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے پھر اس کی مدد کرتا ہے، گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ میرے خدا مجھ پر وہ نظر کر جو تجھے پکارنے والے پر تو کرتا ہے، تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے، گویا وہ تیرا فرما بردار ہے۔ میں یہاں پر ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے اور ناراض ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے یقیناً آپ اس سے کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی حالت تبدیل ہو جائے، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے، اور اسے جو ہے وہ ہمارے حال پر رحم آ جائے، اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، عفو درگزر کا تقاضا کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ لوگ دیر سے راضی ہوتے ہیں لیکن راضی تب ہوتے ہیں جب غصہ ختم ہو جاتا ہے یا پھر دل کی کدورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت کو ہم اپنے الفاظ کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ کسی طرح وہ راضی ہم سے ہو جائے اور وہ حالت غضب سے نکل جائے۔ لہٰذا جب ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا غضب رحمت میں بدل جائے تو ہم خدا کے سامنے دعا مناجات کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ یا قریباً لا یبعد عن المقتر به، اے قریب کے جو نافرمان سے دوری اختیار نہیں کرتا۔ ویا جوادن لا یبخل عمن رجا ثوابہ، اور اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو اس کے اسما کے ذریعے پکار رہے ہوتے ہیں، اسما کا واسطہ دے کر ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم واسطہ دے رہے ہیں کہ اے خدا تو قریب ہے، ہماری شرک سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ کیوں ہم یہاں پر خدا کو یا قریب کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں عاصی ہوں،
میں گناہگار ہوں، پھر بھی تو نے مجھے اپنے آپ سے قریب رکھا ہے، دور نہیں کیا، ہمارے گناہوں کے باوجود خدا ہم سے دور نہیں کرتا۔ وَيَا جَوَّادًا، اور ہے بہت دینے والے، سبحان اللہ، یعنی کتنی پیاری صفت ہے پروردگار عالم کی کہ وہ سخی ذات جو بخل نہیں کرتی ہے، سخاوت بھی اس مرتبے کی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سخاوت کس کے لیے؟ جو نیک عمل انجام دیتے، میرے عمل اے بار الہ اس قابل نہیں، لیکن خدایا تو جواد ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا۔ الہی حبلی قلبا یدنیہ من کا شوقہ، میرے خدا مجھے وہ دل دے دے، مجھے وہ قلب دے دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو۔ وَلِسَانًا يُرْفَعُ إِلَيْكَ صِدْقُهُ، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے۔ وَنَظَرًا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ، اور وہ نظر دے دے کہ جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کر دے۔ الہی ان من تعرف بِكَ غیر مجہول، میرے خدا بے شک جس سے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، اے میرے معبود، بے شک جو تیرے واسطے سے پہچانا گیا وہ گمنام نہیں رہتا، اور جو تیری پناہ میں آ جائے وہ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں رہتا، اور جس کی طرف تو نے رخ کیا وہ غلام نہیں رہتا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، جس نے تجھے جان لیا، ان من تعرف بک غیر مجہول، تو پھر وہ مجہول نہیں رہ سکتا، وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ شہرت طلبی جو رذائل اخلاق میں سے، اسے ہم خدا سے کیوں طلب کر رہے ہیں اس مناجات میں کہ میں مجہول نہیں رہتا، میں مشہور ہونا چاہتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے خدایا، میں تجھے پہچان کر مجہولیت سے نکل کر شہرت میں آنا چاہتی ہوں۔ اگر کوئی شخص شہرت کو اس لیے چاہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اللہ کی عبادت کی خدمت کر سکے، پھر یہ شہرت رذائل میں سے نہیں ہے، یہ شہرت پھر صفات حمیدہ میں سے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات بتانے سے اگلے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ صدق نیت سے بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو آپ کو وہ شہرت ملے گی کہ جس کے بعد آپ مجہول نہیں رہیں گے۔ دعا ہے کہ خدایا مجھے مجہول نہیں رکھنا، میں چاہتی ہوں میرا نام رہے۔ کیا یہ نام مجھے قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا یا فائدہ دے گا؟ عزیزان من، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدایا میرے علم سے، میری باتوں سے کوئی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلائق کو صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ جب اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو اس کی عبادت کریں گے، جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو وہ بے نیاز ہو جائیں گے۔ اگر ایک اللہ کی عبادت نہ ہو تو متعدد الہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ ان تمام خداؤں کے سامنے جھکنے سے ایک اللہ کی عبادت آپ کو بے نیاز کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجہول ہو کر مر کر ایسے چلے مت جاؤ، کچھ کر کے جاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے مصباح ہدا بننا ہے، یعنی ہدایت کا ایسا چراغ بننا ہے کہ اس ہدایت کے چراغ کے کنارے میں بے شک میں ایک چھوٹا سا چراغ بن جاؤں، اور اگر میں وہ ہدایت کا چراغ ایسے بن جاؤں تو پھر میں آسمانوں میں پہچانی جاؤں گی، پھر ہم مجہول نہیں رہیں گے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث ہے کہ امام فرماتے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، تو آسمانوں میں اسے عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ علم کو اپنے تک محدود نہ رکھو بلکہ آگے پھیلاؤ تاکہ زمین اور آسمان میں، ملکوت و سماوات میں عظیم کہلاؤ۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمَن لَذَا بِكَ غَيْرُ مَغْضُولٍ، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا۔ وَمَن أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرُ مَمْلُولٍ، اور جس پر تیری نگاہ کرم ہو جائے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ الہی ان من انتہاج بِكَ لِمُسْتَنِيرٌ، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے۔ وَإِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيرٌ، اور جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ وَقَدْ لُسْتَ بِكَ یا الہی، ہاں میں تیری پناہ لیتا ہوں اے خدا۔ فَلَا تُخَيِّبْ ظَنِّي مِن رَحْمَتِكَ، بس تو مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ فرما۔ وَلَا تَحْجُبْنِي عَن رَفَاتِكَ، اور میرے اور اپنی مہربانی کے بیچ پردہ نہ ڈال۔ الہی اقمنی فی اہل ولایتک، مجھے اپنے دوستوں میں سے قرار دے۔ مقام من رجا زیادتا من محبتک، جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ الہی والہمنی ولہن بذکرک الی ذکر، میرے خدا مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے دے۔
وہمتی فی الروحی نجاہی اسمائکا و محل قدسکا، اور مجھے ہمت دے اپنے اسماء حسنہ سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے دلی سکون حاصل کرنے کی۔ الہی بک علیک، میرے خدا تجھے تیری ذات کا واسطہ، اللہ الحقتنی بمحل اہل طاعتکا، کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے، والمثوث والیہ من مرضاتکا، اور اپنی خوشنودی کے مقام تک اے بار الہ مجھے پہنچا دے۔ فانی لا اقدر لنفسی دفعا، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں، ولا املک لہا نفعا، اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ الہی انا عبدک الضعیف المذنب، میرے خدایا میں تیرا ایک کمزور اور گناہگار بندہ ہوں، ضعیف ہوں۔ یہاں تک 40 دفعہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے الہی کہہ کر پکارا ہے۔ یہ مناجات صرف شعبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ سارا سال پڑھنے کی مناجات ہے۔ الہی الہی انا، کہ اب میں اپنی حقیقت کا اعتراف کر رہا ہوں کہ خدایا میں تیرا بندہ ہوں، مملوک ہوں اور میں منیب ہوں، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہوں۔ فلا تجعلنی، مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن سے تو نے اپنا چہرہ پھیر دیا ہے اور جن کی غلطیوں نے انہیں تیرے عفو سے غافل کر رکھا ہے۔ اے خدایا تو کتنا زیادہ کریم ہے، تو کبھی اپنا چہرہ اپنے عبد سے نہیں پھیرتا، تو کافروں کو بھی عبادی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اسی واسطے ان کلمات کے واسطے مجھے بخش دے، میں مملوک ہوں، اے بار الہ میں عبد ہوں، میں ضعیف ہوں، یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا اس گناہ کی وجہ سے تیرے عفو سے محروم ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی، اس لیے کہ میں ممکن الوجود ہوں۔ ممکن الوجود کا مطلب کیا ہے کہ میں ہی خطا کار ہوں، یعنی خطا کا پتلا ہوں، اور واجب الوجود کا مطلب کیا ہے کہ عفو، درگزر کرنا اور معاف کرنے والا، وہ خدا جو واجب الوجود ہے۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، میرے خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں۔ یہ کمال معرفت ہے، ہر کلمہ معرفت کی بلندیوں پر محو پرواز ہے۔ امام ہمیں اس مقام پر لے کر آنا چاہتے ہیں۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں ہر چیز سے کٹ کر صرف تیرا ہو جاؤں، میرے دل میں فقط اور فقط صرف تیری محبت ہو۔ وآنر ابصار قلوبنا بضیاع نظارها الیک، اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے بار اللہ۔ حتی تخرق ابصار القلوب حجوب النور، تاکہ یہ دیدہ ہائے دل حجابت نور کو پار کر کے فتوصل الی معدن العظمات، تیری عظمت اور بزرگی کے مرکز سے جا ملے۔ وتصویر ارواحنا معلقات بعز قدسک، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزہ ہو جائیں۔ کمال انقطاع ہو گیا، تمام اسباب کو اے بار الہ میں نے چھوڑ دیا، اب میں صرف اور صرف تیرا ہو گیا ہوں، اور تجھے دیکھنے کی وجہ سے، تیرا ہونے کی وجہ سے میرا دل تیرے نور سے منور ہو گیا ہے، اور پھر نور کے پردے میرے سامنے سے ہٹ جائیں گے، ظلمت کے پردوں کو میں نے ہٹا دیا ہے، تیرے پاس ہر چیز چھوڑ کر اے بار الہ آئی ہوں، اب نور کے پردے بھی ہٹ جائیں گے، پھر تیری عظمت کے خزانے تک میری رسائی ہو جائے گی، ہماری ارواح تجھ تک پہنچ جائیں گی۔ سبحان اللہ، یعنی کون اس بات کو سمجھے گا؟ عزیزان من، مولا کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہی ان ظلمانی پردوں کو ہٹانا ہے، تاریک پردوں کو تم نے ہی خود ہٹانا ہے۔ اس طرف سے کوئی حجاب نہیں ہے کہ جو کہ دنیاوی پردے ہیں، دنیا میں گناہ کی آلودگیوں کی وجہ سے میں ان حجاب میں گرا ہوا ہوں، ہٹ جائیں تو نورانی پردے بھی ہٹ جائیں گے، اور اگر میں اس دنیا سے کٹ جاؤں، انقطاع کامل ہو جاؤں اور ظلمانی حجاب کو ہٹا دوں اور پھر نورانی حجاب کو ہٹا دوں، تو جو شخص خدا کے لیے دنیا سے قطع تعلق ہوتا ہے، خدا اس کو اخراجات مہیا کرتا ہے اور اسے ایسا راستے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان تک نہیں کرتا، اور جو دنیا سے دل لگا لیتا ہے خدا اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر کوئی منقطع ہو جائے، یعنی پھر یہاں پر میں بات کہوں گی، صرف اور صرف جو ہے وہ امید لگائیں تو خدا سے لگائیں، اور کہے کہ اے بار الہ تو ہی ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے۔ ہر طرف سے جب آپ خدا سے امید لگائیں گے تو پروردگار عالم آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ الہی وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک، میرے خدایا مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ ولحظتہ فصعق لجلالک، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ فنجیتہ سرا وعاملا لک جہرا، ہاں تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ اس کے دل میں خدا کی طرف سے
نجوا آ جائے تو پھر وہ اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اور یہ جو مدہوشی جمال خدا ہیں یہ تمام ہوش اور شعور سے بہتر ہے۔ الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوط العیاس، میرے خدا میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا۔ اللہ سے حسن ظن رکھو، گزشتہ نشست میں بھی بیان کر چکی ہوں کہ اللہ سے حسن ظن رکھو، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ اس حسن ظن پر کبھی مایوسی نہ چھائے۔ وَلَنْ قَطَعَ رَجَائِي مِنْ جَمِيلِ كَرَامِكَ، اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی۔ الہی ان كانت الخطايا قد اسقطتنی لديك، یعنی امام کیا فرماتے ہیں، خطایا قد اسقطتنی، میرے خدا اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں، فاصفح عنی بحسن توکلی علیک، اور جو توکل میرا تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما۔ الہی میرے گناہوں نے مجھے تیرے نظروں سے بہت زیادہ گرا دیا ہے، تو سب کچھ درگزر کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو نہیں دیکھنا، میرے حسن توکل کو دیکھنا، میں کتنا خوش گمان ہوں، میرا کتنا حسن ظن ہے، اس حسن ظن کی بنا پر اے خدایا مجھے معاف فرما دے۔ جیسے کہ سورہ زمر کی بھی آیت ہے قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اس میں تو کافروں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، میرے گناہوں کو کیوں دیکھتا ہے، میں نے جو اسراف کیا ہے اس کو کیوں دیکھ رہا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اس امید کی بنا پر مجھے بخش دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سبحان اللہ، الہی ان حطتنی ذنوب من مقارم لطف کا، یعنی امام کیا فرما رہے، میرے خدا اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے، فقط نبہنی الیقین الی کرام عطفک، تو یہ اس یقین نے مجھے تیری عنایت اور مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے، تیرے کرم پر میں یقین رکھتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاقل تو وہ ہے جو دنیا کی فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کو نہ چھوڑے؟ پھر امام فرماتے ہیں الہی ان انامتنی غفلت عن الاستعداد لقائک، میرے خدا اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی، پھر امام فرماتے ہیں فقد نبہتنی المعرفۃ بکرام علیک، تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے، میں تیری لقاء کے لیے آمادہ تھا، مجھ پہ آمادگی تھی اور میں اس عظمت پر فائز ہو سکتا تھا، لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو سکتا تھا، لیکن غفلت نے مجھے سلا دیا۔ اگر غفلت نے مجھے سلا دیا اور میں تجھ سے بہت دور ہو گیا، لیکن معرفت نے مجھے جگا دیا ہے، تو اے بار الہی ان دعانی الی النار عظیم عقابک، میرے خدا اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے، فقد دعانی الی الجنۃ جزیل ثوابک، تو بھی تیرا بہت زیادہ ثواب مجھے جنت کی سمت لے جاتا ہے۔ الہی فلقا اسأل و الیک ابتہل و ارغب، اے بار الہ میرے خدایا بس میں تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ایک طرف جب میں تیرے عقاب کو دیکھتا ہوں، تیرے بہت عظیم عقاب کو، تو وہ مجھے جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن جب اے بار الہ میں تیری رحمت رحمانی کو دیکھتا ہوں، تیری صفات کو دیکھتا ہوں، تو وہ مجھے جنت کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ مجھے جنت کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تیری طرف ہی گریہ وزاری کرتا ہوں، تیری طرف رغبت اور اشتیاق رکھتا ہوں، اور میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ یہ مناجات شعبانیہ محمد و آل محمد پر درود سے شروع ہوئی تھی اور اب اپنے اختتامی مراحل پر ہے، اور اس کا اختتام بھی محمد و آل محمد کے درود پر ہوگا۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ ابھی درود پہ ختم نہیں ہوا، ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے بار الہ وَأَن تَجْعَلَنِي مِمَّن يُدِيمُ ذِكْرَكَ، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا، وَلَا يَنْقُضُ
عہدکا ولا یغفل عن شکرکا، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا، ولا یستخف بے امرکا، اور جس نے تیرے نافرمان کو حقیر نہیں سمجھا، ہلکا نہیں سمجھا، الہی والحقنی بنور عزک الابہاجی، میرے خدا مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے، فاکون لک عارفا وعن سواک منحرفا، فاکون لک عارفا وعن سواک منحرفا، تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں، ومن کا خائفا مراقبا، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں، یا ذا الجلال والاکرام، اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک، وصلی اللہ علی محمد رسولہ وآلہ الطاہرین، اور اللہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ آل پر رحمت نازل فرمائے، وسلم تسلیما کثیرا، اور سلام بھیجے کہ جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو بس ہم نے یہ جو مناجات پڑھی ہے، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ بار الہ میں ہمیشہ تیرا ذکر کرتی رہوں، دوسرا یہ کہ میں خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتی رہوں، تیرے سپاس گزار لوگوں میں بار الہ میرا شمار ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو بھی شکریہ کہنا چاہیے۔ اگر یہ کوالٹی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنی نشست کا اختتام یہاں پر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے مناجات شبانیہ کے مطالب کو سیکھے اور ان پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، اس کا ہدیہ ہم چہردہ معصومین علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام غموں کو دور فرما، اور جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، اے رب ذوالجلال، جو کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، جسمانی و روحانی، خداوند متعال ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اپنے نظر کرم ہم پر ہمیشہ جاری و ساری رکھنا، اور اسی طریقے سے ہم علم کو پھیلاتے رہیں اور علم کو حاصل کرتے رہیں انشاءاللہ۔ خدایا ہماری توفیقات خیر میں اس طرح اضافہ فرما کہ ہماری آنکھیں نور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منور ہو، اور ہمیں اپنے امام کا دیدار نصیب ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔